بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد خاتم النبیین و امام المرسلین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین وعلی کل من تبعهم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، میرے محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم سب کیسے پرآشوب دور سے گزر رہے ہیں، جس میں طرح طرح کے فتنے، طرح طرح کے مسائل، طرح طرح کی پریشانیاں تقریباً ہر انسان اور مسلمان کو درپیش ہیں. عالمی سطح پر بھی، ملکی سطح پر بھی، اور انسان کی انفرادی زندگی میں بھی. اس وقت عالمی سطح پر فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے، غزہ کے شہر کو اسرائیل کی وحشیانہ بمباری نے تہس نہس کر کے رکھ دیا، اور براہ راست شہریوں کی عمارتوں پر گولے برسانے کا سلسلہ متواتر جاری ہے. ہر چند گھنٹوں کے بعد کسی مسلمان یا فلسطینی آبادی کے علاقے پر بمباری کی جاتی ہے. دنیا آنکھوں سے دیکھ رہی ہے کہ اس بمباری میں بلا امتیاز مرد، عورتیں، بچے، وہ سب شہید ہو رہے ہیں. اور اب تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق تقریباً 8,000 فلسطینی اس بمباری میں شہید ہو چکے. بین الاقوامی قانون یہ ہے جنگ کا کہ مدنی آبادی، شہری آبادی پر بمباری کرنا قانوناً منع ہے، جنگی جرائم میں شمار ہوتا ہے. اور ایسے بم برسانا جس سے آگ لگے، فاسفورس کے بم، وہ بین الاقوامی قوانین کے تحت ممنوع ہے. ہسپتالوں پر بمباری، عبادت گاہوں پر بمباری قانوناً منع ہے. اور یہ قانون جو بین الاقوامی طور پر بنایا گیا، اس کے بنانے والے تو بہت بعد میں ان کو ہوش آیا. اصل میں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے جو جنگیں ہوتی تھیں، اس میں کوئی اخلاقی قدر موجود نہیں تھی، کوئی پابندی نہیں تھی. دشمن ہے تو اس کو جس طرح چاہو مارو، جس طرح چاہو اس کو قتل کرو، اور عورت ہو، بچہ ہو، مرد ہو، بالغ ہو، نابالغ ہو، لڑنے والا ہو، لڑنے والا نہ ہو، سب کو ایک لاٹھی سے ہانکا جاتا تھا. اور قتل کرنے کے بھی طرح طرح کے طریقے استعمال کیے جاتے تھے. دنیا کی تاریخ میں پہلی بار جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے قواعد مقرر فرمائے.
اس وقت جبکہ آپ کے دشمنوں کو ان قواعد کا کوئی پاس نہیں تھا، لیکن آپ نے یہ فرمایا کہ اگر دشمن غلطی کر رہا ہے تو اس کا ذمہ دار وہ خود ہے، لیکن ہم بحیثیت مسلمان کے اللہ کے حکم کے تابع ہیں، لہذا جو لشکر بھی آپ روانہ فرماتے اس کو یہ ہدایت دی جاتی تھی کہ خبردار کسی عورت کو قتل نہ کرنا، کسی بچے کو نہ مارنا، کسی بوڑھے کو نہ مارنا، اور کسی عبادت کرنے والے کو نہ مارنا، چاہے وہ عبادت اپنے مذہب کے مطابق کر رہا ہو، کلیسا کے اندر ایک عبادت کر رہا ہے تو اس کو بھی مارنے کی اجازت نہیں۔ یہ پہلی بار دنیا کی تاریخ میں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے قواعد مرتب فرمائے، اور یہ قاعدہ مرتب کیا کہ جنگ کے دوران یہ معنی نہیں ہے کہ قتل عام شروع کر دو، جس کو چاہو مار دو، بلکہ اس کے قواعد مرتب فرمائے۔ صحابہ کرام اس کی ایک ایک لفظ کی پوری پیروی فرماتے تھے۔ اگر لڑائی کے دوران کوئی عورت سامنے آ گئی جو لڑائی میں شریک نہیں ہے تو ہاتھ رک جاتا تھا، کوئی بوڑھا آ جاتا تھا تو ہاتھ رک جاتا تھا، کوئی عبادت گزار آ جاتا تھا، جنگ کے جوش و خروش میں ہاتھ رک جاتا تھا۔ یہ قواعد سب سے پہلے دنیا میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعارف فرمائے۔ پھر یہ فرمایا کہ معاہدے کی پابندی کرو، معاہدے کے خلاف کوئی کام نہ کرو، اور اس میں ایسی روشن مثالیں اس امت نے پیش کی جس کی نظیر دنیا کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے زبردست حکمران تھے، اور روم کی جو طاقت تھی اس کو انہوں نے اس کی طاقت توڑی تھی، لیکن وہاں کے کچھ لوگوں کے ساتھ کچھ دنوں کے لیے جنگ بندی کا معاہدہ ہو گیا تھا، یعنی یہ وعدہ ہو گیا تھا کہ اتنی مدت تک ہم آپس میں جنگ نہیں کریں گے۔ جنگ بندی، چونکہ حضرت معاویہ بڑے سیاسی مدبر تھے، اس لیے انہوں نے یہ کیا کہ جنگ بندی جس تاریخ میں ختم ہو رہی تھی اس سے ایک دو دن پہلے اپنی فوجیں لا کر سرحد پر ڈال دی، اور یہ کہا کہ بھائی جنگ بندی کی معاہدے کی تو خلاف ورزی کرنی نہیں ہے، لیکن جو ہی مدت ختم ہو تم فوراً دشمن پر حملہ کر دینا، تاکہ وہ اچانک اس کے اوپر حملہ ہو تو وہ اس کا مقابلہ نہ کر سکے۔ چنانچہ فوجیں وہاں پڑی ہوئی تھی، لشکر وہاں پڑا ہوا تھا، ادھر وہ تاریخ کا سورج ڈوبا اور ادھر انہوں نے حملہ کر دیا رومی سلطنت کے ایک علاقے پر، اور چونکہ حملہ ان کے لیے غیر متوقع تھا، وہ یہ سمجھتے تھے کہ بھئی ابھی جنگ بندی مدت ختم ہوئی ہے، پھر فوجیں آئیں گی، پھر دیر لگے گی، تب جا کے کہیں جنگ ہوگی، تو وہ اس خیال میں تھے کہ ابھی اتنا اچانک حملہ نہیں ہوگا، لیکن وہ اچانک ہو گیا۔ چونکہ اچانک ہو گیا تو بہت جلدی فتح ہوتی چلی گئی، بہت سے علاقے فتح کر لیے حضرت معاویہ نے۔ اب فتح کرتے ہوئے جا رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں، پیچھے سے ایک گھوڑا سوار دور سے آواز دیتا ہے، قفو یا عباد اللہ، قفو یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو ٹھہرو، ایک اللہ کے بندو ٹھہرو۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رک گئے، لشکر کو روکنے کا حکم دیا،
جب وہ قریب آئے تو معلوم ہوا کہ وہ ایک صحابی تھے، حضرت عمرو بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے کہا کہ یہ آپ نے جو اقدام کیا ہے کہ جنگ بندی کے فوراً بعد اچانک حملہ کر دیا، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے خلاف ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کانوں سے فرماتے ہوئے سنا کہ من کان بینہ بین قوم عہد فلا یحلنہ ولا یشدنہ حتی یمضی اجلہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے اپنے کانوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب کسی قوم کے ساتھ کوئی معاہدہ ہو جنگ بندی کا، تو اس مدت میں اس قوم کے خلاف فوجی تیاری بھی جائز نہیں ہے۔ اس مدت میں آپ گھوڑوں پر زین بھی نہیں لگا سکتے، آپ وہاں پر گھوڑوں کا لشکر بھی اپنے جگہ پر اپنے ملک میں بھی تیار نہیں کر سکتے۔ لہذا آپ نے جو یہ کام کیا ہے، جو یہ فتح کیا علاقہ، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے خلاف ہے، معاہدے کے خلاف ہے۔ کیوں ہی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنا، فوراً حکم دیا فوجیں واپس چلی جائیں، فوجیں واپس چلی جائیں۔ جو علاقہ فتح کیا گیا تھا وہ واپس لوٹا دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے کچھ قواعد بنائے، اور جتنے جہاد ہوئے ان سب میں ان قواعد کی، ان اخلاق کی، ان ہدایات کی پوری پابندی کی گئی صحابہ کرام کی طرف سے۔ یہ حکم دیا گیا تھا کہ جب کسی دشمن کے اوپر وار کرو تو قتل کرنا تو جائز ہے دشمن کو، لیکن مسلح نہ کرنا، یعنی اس کے ناک کاٹ دی، اس کے کان کاٹ دیے، اس کے ہاتھ کاٹ دیے، مسلح کرنا جائز نہیں۔ لا تمسلو، یعنی مسلح نہ کرنا، ہاتھ پاؤں یا اعضا کو مت کاٹنا، اپنے دشمن کے اعضا کو بھی مت کاٹنا، جنگ کے دوران مت کاٹنا۔ قریش کے لوگوں نے جنگ احد کے اندر بہت سے لوگوں کے ہاتھ پاؤں کاٹے تھے، مسلح کیا تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر کے ان کا کلیجہ نکال کر کچا چبایا گیا تھا، اور بڑے ڈھیٹ انداز میں اس وقت ابو سفیان کافر تھے، انہوں نے کہا تھا کہ وَسَتَجِدُونَ فِي الْقَوْمِ مُسْلَةً لَمْ آمُرْ بِهِ وَلَمْ يَسُؤْنِي، کہ صحابہ کرام سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے کہا تھا کہ آپ جنگ کے اندر دیکھیں گے کہ ہم نے بعض لوگوں کا مسلح کیا ہے، یعنی اس کے اعضا کاٹے ہیں۔ میں نے اس کا حکم تو نہیں دیا تھا، لیکن مجھے کچھ برا بھی نہیں لگا۔ لم آمر بھی ولم یسؤنی، تو وہاں انہوں نے کیا مسلح۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ مسلح کرے۔ یہ قوانین ساری تاریخ انسانیت میں سب سے پہلے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضع فرمائے۔ یہ بین الاقوامی قوانین جو بنے وہ سارے صدیوں کے بعد، لیکن کیسے بنے کہ وہ صرف بڑی بڑی طاقتوں کا تحفظ دینے کے لیے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کھلی آنکھوں یہ صورتحال ہو رہی ہے، بچوں کو مارا جا رہا ہے، عورتوں کو مارا جا رہا ہے، ہسپتالوں پہ حملے کیے جا رہے ہیں، مسجدوں پر، کلیساؤں پر حملے ہو رہے ہیں، اور اس طرح بمباری کی جا رہی ہے کہ وہ خود بخود مسلح کے مرادف ہے۔ کسی کا ہاتھ کٹا ہوا ہے، کسی کا پاؤں کٹا ہوا ہے۔ وہاں کہ لوگوں کے ذوق شہادت کا یہ حال ہے کہ میں نے دیکھا کہ بچے جو ہیں، بچے نوجوان 15 سال کے 16 سال کے، وہ اپنے ہاتھوں پر نام لکھوا رہے ہیں، اپنا شوق ذوق سے لکھوا رہے ہیں۔ کیوں لکھوا رہے ہیں؟ کہ جب بمباری میں ہم کہیں ملبے کے نیچے دبیں گے اور ہماری لاش سامنے آئے گی تو کم از کم ہمارا پتہ چل جائے گا کہ یہ فلاں شخص ہے۔ شوق ذوق سے لوگ لکھوا رہے ہیں، ہنس ہنس کر اپنے نام لکھوا رہے ہیں۔ ان بچوں کے اوپر بمباری ہو رہی ہے۔
ان کی بجلی بند ہے، جن کا پانی بند ہے، جن کے لیے پانی کا ہر قطرہ روک دیا گیا ہے، سب کھلی آنکھوں ہو رہا ہے یہ کام، دھڑلے سے ہو رہا ہے. اور یہ بین الاقوامی قوانین کے اور بین الاقوامی اخلاق اور انسانی حقوق کے علمبردار وہ کہتے ہیں ہم اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں، اور کہتے ہیں خوب ظلم کرو تم ان فلسطینیوں پر، جتنا کر سکتے ہو کرو. یہ ان حالات میں ہم اس وقت ہیں، اور جب یہ خبریں سنتے ہیں تو کون سا مسلمان ایسا ہوگا جس کا دل روتا نہ ہو. ایک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق دنیا کے کسی بھی خطے میں کسی مسلمان بھائی کے اوپر ظلم ہو رہا ہو تو ہر مسلمان کے دل میں اس کی تڑپ ہونی چاہیے. مسلمانوں کو ایک جسم قرار دیا، ایک جسم ہے. جیسے ایک جسم میں کسی ایک عضو کو تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم متاثر ہوتا ہے، اس طرح ہمارا. اور مشکل یہ ہے کہ میں اور آپ عام آدمی، عوام، وہ بس کوڑتے ہیں، غمگین ہیں، صدمے سے دو چار ہیں، پریشان ہیں، لیکن ساتھ ہی ان کے لیے کوئی راستہ سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ اس بے چینی کا راستہ کو دور کرنے کا کیا راستہ ہو. کیونکہ نہ ہم میں طاقت ہے، نہ ہم جنگی امور کو جانتے ہیں، کوئی جنگی تربیت لی ہو ہم نے، نہ ہمارے پاس ایسے وسائل ہیں کہ وہاں تک پہنچ جائیں، اور اگر پہنچ بھی جائیں تو جا کر سوائے اس کے کہ ان کے لیے ایک مسئلہ بنے کوئی اور ہم ان کی مدد کر نہیں سکتے، کیونکہ ہمیں جنگ کرنی نہیں آتی. اور آج کی جنگ وہ تلوار اور تیر کی جنگ نہیں ہے، وہ ٹیکنالوجی کی جنگ ہے جس سے ہم واقف نہیں. لہذا ہم یہاں بیٹھے ہوئے سوائے غمزدہ ہونے کے اور سوائے رنجیدہ ہونے کے اور سوائے پریشان ہونے کے اور کوئی راستہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا. راستہ زیادہ سے زیادہ ہمارا آپ کا یہ ہے ظاہری اسباب میں کہ اپنی حکومتوں کو، اپنے برسر اقتدار لوگوں کو، جن کے پاس فوجی طاقت ہے، ان کو متوجہ کریں کہ بھائی یہ ساری دنیا کے اندر، یہ پوری دنیا متحد ہو کر، ساری مغربی دنیا متحد ہو کر فلسطینیوں کو مٹانے کی کوشش میں. اس موقع پر اگر مسلمان آپس میں متحد ہو کر کوئی موقف اختیار کریں اور اس میں مداخلت کریں تو اسرائیل کا نام و نشان مٹ سکتا ہے. لیکن افسوس ہے کہ ہمارے جتنے مسلمان ملک ہیں، مراکش سے لے کر انڈونیشیا تک پھیلے ہوئے 55 اسلامی ملک، 55 مسلمان ملک، وہ خاموش بیٹھے. خاموش اس معنی میں کہ حمایت میں بیان ضرور دے دیا، یہ کہہ دیا کہ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، یہ کہہ دیا کہ یہ ظلم بند کرو، لیکن کوئی عملی قدم ابھی تک کوئی نظر نہیں آ رہا. اس کی وجہ سے ہم عام آدمی اور زیادہ پریشان ہوتے ہیں. تو عالمی سطح پر اس وقت پریشانی درپیش ہے ہر مسلمان کو، اور خود اپنے ملک کا حال یہ ہے کہ وہ انحطاط کے بالکل ادنا درجے تک پہنچا ہوا ہے. معاشی بدحالی ہے، معاشی اعتبار سے ملک جو ہے وہ دیوالیہ ہونے کے قریب ہے، IMF کے شکنجے میں کسا ہوا ہے. سیاسی اعتبار سے عدم استحکام ہے، پتہ نہیں چلتا کہ آگے کیا ہونے والا ہے. ہر مسلمان پریشان ہے، کہاں انتخابات ہوں گے نہیں ہوں گے، کب ہوں گے. ہر آدمی کو گرانی کا طوفان مسلط ہے. ایک
تنخواہ دار انسان کے لیے اپنے جان اور تن کا رشتہ قائم رکھنا مشکل ہو گیا. روٹی نہیں مل رہی لوگوں کو, کھانا نہیں مل رہا. پہلے سبزی اور دال کھا لیا کرتے تھے, اب سبزی اور دال بھی مہنگی ہو گئی, اس میں پریشان ہے. جو خود مبتلا ہے وہ اس وجہ سے پریشان ہے کہ وہ بھوک اور فاقہ مستی میں مبتلا ہے, اور جو خود کچھ کھانے پینے والے لوگ ہیں وہ ان کی حالت کو دیکھ کر رنجیدہ ہیں. غرض پریشانیوں کا اور تفکرات کا ایک جہان ہے جس میں آج ہم آپ زندگی گزار رہے ہیں. اس موقع پر کیا کرنا چاہیے, یہ سوال پیدا ہوتا ہے. ہم جیسے آدمی, عامی آدمی, جن کے پاس اقتدار کی باغڈور نہیں, جن کے پاس یہ وسائل نہیں کہ اپنے مظلوم بھائیوں کی جا کر خود مدد کر سکیں, اور نہ اس بات کے وسائل ہیں کہ ہم اپنے قوم کے, اپنے ملک کے جو مہنگائی زدہ لوگ ہیں ان کی کس طرح امداد کر سکیں اور اپنے ملک کو کس طرح پٹڑی پر لا سکیں, یہ ہمارے بس میں نہیں ہے. ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے؟ تو اس میں گزارش کرنی ہے کہ جب بھی کوئی برائی آئے یا مصیبت آئے تو شریعت کا تقاضا یہ ہے کہ جس شخص کے اختیار میں جو کچھ ہے اس مصیبت کو دور کرنے کے لیے وہ کام کرے, جو کچھ اختیار میں ہے اس کے ذمہ فرض ہے کہ وہ کام کرے. مثال کے طور پر ہمارے معاشرے میں فساد کی ایک بہت بڑی وجہ رشوت خوری ہے. اب ہر مسلمان جو دن رات اپنی پریشانی کا تو اظہار کرتا ہے کہ ملک یہ دیوالیہ ہو گیا, فلاں حکومت نے نقصان پہنچا دیا, فلاں حکومت نااہل ہے وغیرہ وغیرہ, لیکن خود اس کا اپنا کام جو تھا کہ وہ رشوت لینا بند کر دے وہ چھوڑے ہوئے, اور مجلسوں میں بیٹھ کر تبصرے ہو رہے ہیں کہ فلاں حکومت آ گئی, فلاں جا رہی ہے, فلاں اچھی تھی, فلاں بری ہے, یہ تبصرے ہو رہے ہیں. لیکن میرے کرنے کا جو کام ہے کہ میں رشوت لینا چھوڑ دوں, میں حرام کھانا چھوڑ دوں, اس کی طرف توجہ نہیں. تو نتیجہ یہ کہ پریشانی گھٹے گی نہیں, بڑھے گی. اور اگر ہر شخص اپنا فرض منصبی اپنے جگہ پر ادا کرے, پہلا کام یہ جو کچھ تمہارے اختیار میں ہے وہ کرو. مثلا مظلوم فلسطینیوں کے لیے مثال کے طور پر ہمارے اختیار میں اتنا ہے کہ ہم کم از کم ان کے مصیبت زدہ, ستم رسیدہ بھائیوں کو کچھ معاونت, مالی امداد ان کو فراہم کر دیں. تو اس کا تھوڑا سا بہت سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے. کوئی بہت زیادہ ایسا نہیں ہے کہ وہاں پر رقم پہنچانا بہت آسان ہو اور ادھر ہم نے دی ادھر وہاں پہنچ گئی, بلکہ اس کے بہت سے اس کو مراحل طے کرنے پڑتے ہیں جب وہاں پہنچتی ہے. الحمدللہ پہنچ رہی ہے, لیکن دھیرے دھیرے. تو اگر ہمارے بس میں یہ ہے کہ ان کی مدد کریں, وہ مدد کریں, مالی مدد کریں. اور پاکستان کے حالات کے لحاظ سے جس کے قبضے میں جس کے اختیار میں جو کچھ بہتری ہے وہ اپنا فرض منصبی ادا کرے. دوسرا یہ کہ ایسے موقع پر اللہ جل جلالہ سے لو لگائے. قرآن کریم نے ایک جگہ بڑا معنی خیز لفظ استعمال کیا ہے, فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ کیا معنی؟ اللہ تعالیٰ کی طرف بھاگو. بھاگنے کا لفظ استعمال کیا, اللہ کی طرف بھاگو. کیا مطلب؟ ساری پریشانیاں تمہیں سب پریشانیاں لاحق ہیں اور تم اس کی وجہ سے رنجیدہ ہو, سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا, کیا کروں کیا نہ کروں. تو راستہ کیا ہے؟
بھاگ کر اللہ تعالیٰ کی پناہ میں چلے جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں چلے جاؤ۔ کیا مانا کہ کچھ دیر، کم از کم کچھ دیر اپنے ذہن کو خالی کر کے، اپنے تمام تعلقات اور تمام معمولات کو خیرباد کہہ کے کچھ دیر خلوت میں، تنہائی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرو کہ یا اللہ میں بھاگ کے آیا ہوں اس مصیبتوں سے، آپ کے پاس بھاگ کے آیا ہوں، تو اے اللہ اپنی رحمت سے ہماری یہ پریشانیاں دور فرما دے۔ تو ایک تو یہ ہے دعا تو ہے ہی اچھی چیز، لیکن دعا کے زبان پہ دعا ہے اور دماغ کہیں اور ہے، تو اس طریقے سے دعا نہیں ہوتی۔ دعا لوگ پڑھتے ہیں، مانگتے نہیں۔ دعا پڑھنے کی چیز نہیں ہے، دعا مانگنے کی چیز ہے۔ اس طرح مانگو جیسے کوئی بیکاری مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ اس طرح چند لمحات باری تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کچھ لمحات گزارو کہ یا اللہ ہم پھنس گئے اس مصیبت میں، ہم پھنس گئے ان مصائب میں، ان مشکلات میں، اس کے کھولنے والے آپ کے سوا کوئی اور نہیں ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کہ کیا مانا؟ کہ کسی میں طاقت نہیں ہے سوائے اللہ کے، کسی میں قوت نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ اس کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، ہر مسلمان کرے، ہر جگہ خلوت میں بیٹھ کر فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ پر عمل کرو، بھاگ کر اللہ تعالیٰ کے پاس جاؤ۔ لیکن چونکہ ہم مانگتے نہیں، مانگنے کی طرح نہیں مانگتے، تو اس وجہ سے بس ہر وقت تبصرے کرتے رہتے، فلاں جگہ یہ ہو گیا، فلاں جگہ یہ ہو گیا، لیکن وقت اس میں ضائع کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کرتا۔ تو اس وقت ہمارے کرنے کا کام کیا ہے؟ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف بھاگ کر جاؤ، اللہ سے مانگو، اور وہ ایسا رحیم و کریم ہے۔ ٹھیک ہے، باوجود دعا کے بھی کچھ عرصے آزمایا بھی جاتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام اس میں گئے نا مچھلی کے پیٹ میں، تو فوراً دعا کرتے ہی ان کو نہیں نکال لیا گیا، 3 دن رہے مچھلی کے پیٹ میں۔ 3 دن گزارنا ان اندھیریوں میں، اس گھناؤنی صورتحال میں، جہاں نہ کھانے کو کچھ میسر ہے نہ پینے کو کوئی میسر ہے۔ 3 دن گزارنا 3 سال سے بھی زیادہ، قید سے بھی زیادہ سخت تھا۔ تو آزمایا گیا، 3 دن گزارو اور پھر ہمیں پکارو، تو پھر اللہ تعالیٰ فَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، ہم نے ان کو اس گھٹن سے نجات دے دی۔ پھر فرمایا وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اسی طرح ہم مومنوں کو نجات دیتے ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ ہر آدمی مچھلی کے پیٹ میں جائے گا اور وہاں جا کے مانگے گا اور پھر نجات ملے گی؟ نہیں، مطلب یہ کہ جب بھی بندہ اس جذبے کے ساتھ مانگے گا جس جذبے سے حضرت یونس علیہ السلام نے مانگا تھا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو اللہ تعالیٰ نجات دیں گے۔ اور اگر پھر بھی نجات مقدر میں نہ ہو تو بھروسہ رکھو اللہ پر، جو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے اس پر راضی رہو۔ یہ ہے ایک مسلمان کے کرنے کا کام۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔